اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بڑا اہم مسئلہ جو ہماری معاشرتی زندگی کو بھی بہت خراب کرتا ہے اور ایک تکلیف کا سبب ہے مستقل، اور اللہ رب کریم کے ہاں بڑے گناہوں میں سے ہے، وہ ہے رستے پر جا بجا بیٹھ کر رفع حاجت کر لینا، پیشاب پاٹی کر دینا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سڑکوں کے کنارے فٹ پاتھ وغیرہ بنے ہوتے ہیں، تو گرمیوں میں جگہ جگہ جو لوگوں نے گندگیاں کی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے کتنی سڑانڈ اور تکلیف ہو جاتی ہے، رستے سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، بدنمائی بھی ہوتی ہے، ناپاکی کے خدشات ہیں وہ سو الگ ہیں۔ تو یہ صرف معاشرتی طور پر بری بات نہیں ہے کہ جانوروں کی طرح جہاں بیٹھے وہیں پر حاجت سے فارغ ہو گئے، بلکہ اس میں ایک اور مسئلہ دینی طور پر انتہائی ناپسندیدہ ہونا بھی ہے، اس کام کا انتہائی شدید گناہ کا باعث ہونا۔ لہٰذا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لعنت والے کاموں سے بچو۔ اور لعنت ہمیشہ یاد رکھا کریں، یہ اردو میں جیسے ہلکا سا ایک لفظ لیا جاتا ہے تو اس پر لعنت ہے والی بات نہیں ہے۔ اصل میں عربی میں، اسلامی اصطلاح میں لعنہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانے والا، جس پر اللہ نے رحم نہ کرنے کا، رحم نہ کرنے کا، اسے معاف نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہو۔ تو لعنت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جن پر لعنت ہے دنیا و آخرت میں اللہ کی، وہ لعنتوں ہی کے سائے میں رہیں گے۔ اللہ رب کریم ہمیں اس مصیبت سے محفوظ فرمائے۔ تو لعنت کا یہ مفہوم ذہن میں رکھ کر سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لعنت والے کاموں سے بچو: قیام گاہوں پر پاخانہ کرنے سے، سائے والی جگہ پر پاخانہ کرنے سے، اور گزرگاہ پر پاخانہ کرنے سے۔ سائے والی جگہ یعنی درختوں کے سائے میں، دیوار وغیرہ کے سائے میں، اور یہ تو ہمارا کوئی کلچر ہے نا یہ بر صغیر کا، دیواروں کے سائے میں بیٹھے اور یعنی فارغ ہو گئے۔ اب ظاہری بات ہے وہاں کوئی اور سائے کے لیے آ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، درختوں کے سائے میں بھی کیونکہ بیٹھنے کی جگہ ہے، بیٹھ سکتا ہے کوئی۔ اس کے علاوہ پھر ظاہری بات ہے کہ رہائشی علاقے ہوں گے، درخت ہوں گے، اور جو ہے باغات، پارک، آپ کے گھروں کی دیواریں، تو ساری آپ کی کمیونٹی گندی ہو جائے گی۔ قیام گاہوں سے مراد آپ کے گھر بھی ہیں، یعنی اور جو آپ کے ہوٹل وغیرہ بھی ہیں۔ اس کا مطلب باتھ روم میں نہیں ہے، اب تو باتھ روم آپ کو پتہ ہے نا اٹیچڈ ہیں، تو پہلے تو قیام گاہوں میں باتھ روم نہیں ہوا کرتے تھے، ممکن ہی نہیں تھا، تو لہٰذا باہر نکل کر ویران جگہوں پر جا کر تھوڑا سا گڑھا سا کھود کر تو پخانہ کر کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی تھی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ چونکہ فلش سسٹم ہے تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ جگہ ہی اس کے لیے ہے پیشاب پخانہ کرنے کے لیے، لیکن اس کے علاوہ کہیں اور گندگی ڈال دینا بہت بری بات ہے، جانوروں کے لیول کی بات ہے۔ اور گزرگاہ پر پخانہ کرنا، سڑکوں کے کنارے، اور یہاں یہ صورتحال ہے کہ دکاندار بھی یہی حرکتیں کرتے ہیں اور مزدور وغیرہ بھی یہی حرکتیں کرتے ہیں، اور پلیز اس کی یہ لیتے ہیں کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں، باتھ روم نہیں ہے، باتھ روم نہیں ہے تو آپ کوئی جگہ یعنی اپنے لیے بنا لیں، کوئی دکاندار کوئی چھوٹی موٹی جگہ ایسی بنا سکتا ہے، یا کم از کم آپ گٹر پر جا کر کریں، کچھ تو رستہ نکالیں۔ ہم جانور تو نہیں ہیں کہ وہیں سے گزریں، وہیں پر بیٹھیں اور وہیں پر ہم پیشاب پاٹی بھی کریں۔ تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا کہ اس سے انسان لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ایک سبب تو یہ کہ آپ کا جو ماحول ہے وہ خراب ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے بدبو کی وجہ سے، ناپاکی کی وجہ سے، رستے خراب اور گندے ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور مسئلہ بے حیائی کا آ جاتا ہے کہ سر عام بیٹھے ہیں، رفع حاجت کر رہے ہیں، کوئی حیا ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے بازار ہے، عورتیں بھی گزریں گی، مرد بھی گزریں گے، بچے بھی گزریں گے، کوئی سطر کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ انتہائی گناہ کا کام ہے، اسے معمولی مت سمجھیے، تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں، چند قدم چل کر جائیں، یا مل جل کر اپنے اپنے علاقے میں کوئی جگہ بنوا لیں، یا آپ دیکھیے کہ مسجدیں تو ہر جگہ پر موجود ہیں، یعنی ایک ایک محلے اور ایک ایک بازار میں 5 5 6 مساجد ہوتی ہیں، ہر مسجد کے ساتھ 2 2 3 3 4 4 واش روم ہوتے ہیں، جائیں اور استعمال کریں، کس سے روکا ہے آپ کو؟ لہٰذا بہانے مت بنائیں، اللہ رب کریم معاف فرمائے ہمیں۔ یہ چھوٹا سا کام ہے جس سے ہم بآسانی بچ سکتے ہیں، اور نہ بچ کر ہم اپنے آپ کو لعنتی لعین بنا لیتے ہیں۔ اللہ رب کریم ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لوگوں کو فہم عطا کرے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔